الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفیٰ والمجتبى والمرتضى والمقتدى وعلى آلہ وأصحابہ لنا مقتدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا درس قرآن محبوب سبحانی، قطب ربانی، واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالہ سے ہے۔ کئی ممالک میں کل آپ کا عرس مبارک جو ہے دعائیہ محفل وہ سجائی گئی، اور پاکستان میں آج بالعموم آپ کے ذکر کی محافل سجائی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہم نے آج کے درس قرآن کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو آج دعائیہ محفل یا کل پوری دنیا پر منائی گئی اور منائی جاتی ہے، کئی سال بیت گئے، کئی سو سال گزر گئے، ان کے ذکر کی محفل، ان کی دعا کی محفل سجائی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی دعاؤں کا اہتمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ہمارا ظاہری طور پہ کوئی خونی رشتے کا تعلق بھی نہیں ہے، ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارا اور ان کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے جو دنیا کے مراسم ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ایک قلبی تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، الفت کا تعلق ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام بھی لیتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ہر مہینے ہماری مسجد میں ہر مہینے ہم درس قرآن دیتے ہیں 11 چاند کی 11 کو، اور ظاہر ہے جن کے نام پر وہ درس قرآن ہوتا ہے تو جتنا اس کا ثواب ہوتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ دنیا والوں کی طرف سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ جو میں گزارشات کر رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے ہمارے اس کو قرآن اور حدیث کے پیرائے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اس کو بیان نہ کیا یا اس کا انعقاد نہ کیا تو وہاں مسائلوں نے پھر جنم لیا، وہاں مسائل پیدا ہوئے۔ اگر ہمارے ہر معاملے کو قرآن اور حدیث کے تابع کر کے رکھا جائے اور اسے منایا جائے اور بیان کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی کو اس پر کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اب جو میں نے سوال عرض کیا کہ یہ ایصال ثواب، یہ دعا، یہ قرآن کا درس، دنیا پر کوئی ایک مسلم گروہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں قرآن کے درس پر ثواب نہ ملتا ہو، کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی مسلمانوں کا فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ قرآن کا درس دیا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، کوئی ایسا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جب ہم یہاں قرآن کا درس دے رہے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ ہم تو صبح درس قرآن دیتے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ آج عشاء کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے عبد، ان کی دعا کے لیے ہم نے رات کو درس قرآن کا اہتمام کیا ہے، تاکہ جو ہم یہ یہاں پر بیٹھ کے درس قرآن سنیں اور سنائیں گے، اس کا جو ثواب ہوگا، ان کے ثواب کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو ایصال کر دیں گے۔ اس پر بھی کسی کو دنیا میں کسی فرقے کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو جب اس انداز میں ہم منائیں، اس طریقے سے ہم منائیں اور اس انداز میں ہم اس کو ڈیفائن کریں، اس کی وضاحت کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جو ہے اس معاملے پر اعتراض کرے گا۔ میں نے آج کے درس قرآن کی زینت جن آیات کو بنایا ہے، اپنے خطبے کی زینت جن آیات کو بنایا ہے، یہ پارہ نمبر 18 ہے اور اس کی سورۃ المومنون ہے۔ سورۃ المومنون کی یہ آیات جو ہیں یہ بڑی مزیدار اور بڑی خوبصورت اور انسان کو مومن بنا دینے والی آیات ہیں۔ چونکہ آج ایک بندہ مومن کا ذکر ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آیات بھی وہ پڑھی جائیں کہ جو مومنین کی صفات ہیں، اور آج وہ بندہ مومن، عظیم مومن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس پر عمل کیا، ان آیات پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا میں قائم قیامت تک کے لیے زندہ فرما دی۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات جو کی جاتی ہے زندگی کے حوالہ سے کہ جی اللہ کے نیک لوگ جو ہیں وہ آیا زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ضمناً یہ بات آ گئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زندہ ہیں،
قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس انداز میں زندہ ہیں کہ ان کی روح بھی باقی ہے، ان کا جسم بھی باقی ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ قرآن کی آیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے لوگو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں، اور انہیں مردہ خیال بھی مت کرنا، بلکہ وہ قبر میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ رزق کون کھاتا ہے، زندہ یا مردہ؟ زندہ لوگ ہی رزق کھاتے ہیں نا جی، مردہ تو نہیں کھاتا، جو زندہ ہوتے ہیں وہی رزق کھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں اللہ کی راہ میں میدان عمل میں کوئی شخص اترا اور اس کے بعد اس پہ تلوار چل گئی اور وہ دنیا سے کوچ کر گیا، اللہ نے اس کو مقام یہ دیا کہ وہ قبر میں زندہ ہے۔ یہ چھوٹا شہید ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا شہید ہے۔ ایک بڑا شہید ہوتا ہے۔ بڑا شہید کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لا رہے تھے، یہ بڑا مشکل، اسلام کا مشکل ترین غزوہ ہے۔ اس کا جو ذکر ہے یہ باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ موجود بھی ہے۔ غزوہ احد کے حوالہ سے اگر یہ آپ سورہ اسراء جو ہے اس کا اگر آپ پڑھ لیں 15واں پارہ، وہاں پر اگر اس کی آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا، اس کا درس پہلے گزر چکا ہے ہمارا، کتنا مشکل یہ غزوہ تھا۔ سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں تو سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، میرے پیارے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صحابہ زخموں کے ساتھ چور ہیں، ان میں سے 70 صحابہ تو ایسے تھے جن کا قرآن میں باقاعدہ ذکر بھی آیا ہے ان کی حالت کا، ان کی کیفیت کا، کہ جناب 70 صحابہ ایسے تھے جو انتہائی زخموں سے چور تھے، زخموں کے ساتھ بری طرح سے چور تھے۔ اور ظاہر ہے آج کا زمانہ تھوڑا ہے کہ فرسٹ ایڈ فوراً مل گئی، نہیں، نہ یہ ڈاکٹرز، نہ یہ دوائیاں، نہ یہ چیزیں۔ وہ حکیم ہوتے تھے، وہ بھی بعد میں پہنچنا تھا گھر تو پھر وہاں سہولت میسر ہونی تھی۔ تو زخموں سے چور 70 تفسیر میں 70 صحابہ کا نام وہ ذکر ملتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کا سرکار یہ چھوٹا جہاد ہے؟ بندہ زخموں سے چور ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو اور خون بہ رہا ہو، اور پھر کہا جائے یہ چھوٹا جہاد ہے؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ الجہاد بالنفس فہو جہاد الاکبر، یہ تو جہاد تھا 2-4 دنوں کا اور لمحوں کا، اس کے بعد ختم ہو گیا، واپس جا رہے ہیں۔ جہاد ایک وہ ایسا جہاد ہے جو ہر لمحہ مرتے دم تک انسان کو کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد ہے، وہ اس جہاد سے کہیں بڑا جہاد ہے، وہ اس جہاد سے کہیں بڑا جہاد ہے۔ اور فرمایا کوئی شخص اگر اپنے نفس کے ساتھ لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو گیا، چاہے وہ گھر کے چارپائی یا بیڈ پر اس کو موت آ گئی یا ہاسپٹل کے اسٹریچر پہ اس کو موت آ گئی، فرمایا اللہ کے ہاں اسے شہید لکھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اب اس بنیاد پر دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، واقف اسرار یزدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے اپنی ساری زندگی نفس کے خلاف جہاد کرتے کرتے آپ نے گزار دی، اور نفس کے خلاف آپ نے اتنا بڑا جہاد کیا۔ الفتح الربانی میں یہ بات موجود ہے اور آپ کے اپنے خطبات میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ جب گیلان سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، جیسے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں بچے، کھیلتے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھی کھیلنے کے لیے چلا جاتا تو اچانک کوئی آواز میرے کانوں میں آتی، اور آواز یہ ہوتی کہ ما خلقت اللہ تعالیٰ لک ھذا یا عبد القادر، اے عبد القادر اللہ نے تجھے کھیلنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ کہتے یہ آواز میرے کانوں میں آتی، میں سمجھتا پتہ نہیں کیا یہ آواز ہے،
کبھی کوئی آواز سن لیتا۔ کہتے کہ ایک دن اکیلا میں جنگل میں جا رہا تھا اور میں نے اپنے جو جانور تھے وہ سامنے لگائے ہوئے تھے، تو اچانک کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، عبد القادر ہم نے تجھے جانوروں کی رکھوالی کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ کہتے میں وہ اچانک آواز 2 دفعہ 3 دفعہ سنی اور میں ڈر گیا، اکیلا تھا، جیسے وہ مویشی کو لوگ لے جاتے ہیں بچے چرانے کے لیے دور چراگاہوں میں، جنگل جنگلات میں، تو ویسے ہی خوف کی کیفیت ہوتی۔ کہتے میں ڈر گیا، میں دوڑتا دوڑتا واپس اپنی ماں کے پاس آیا، سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس، اور میں نے کہا اماں جان آج عجیب سی آواز مجھے بار بار سنائی دی ہے، اور آواز یہ تھی کہ اے عبد القادر ہم نے تجھے جانوروں کو چرانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ والدہ محترمہ سمجھ گئی، ماں بھی تو کوئی عام نہیں تھی، عبد القادر کی ماں تھی، اور ان کی کیا کیفیت تھی پچھلے جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کیسی ماں تھی۔ وہ فوراً سمجھیے، آپ نے فرمایا کہ عبد القادر اب کے بعد تم کبھی نہ کھیلنے جاؤ گے اور نہ جانور چرانے جاؤ گے، تم اپنی تیاری کرو، ایک قافلہ جا رہا ہے بغداد کی طرف، میں تمہیں تعلیم کے لیے بھیجتی۔ اب یہ پہلی مجاہدانہ کیفیت تھی، پہلا یہ جہاد جس کا آغاز ہو رہا تھا۔ بچپنا ہے اور دیار غیر ہے، پرایا دیس ہے، وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قافلہ آیا، آپ نے فرمایا عبد القادر یہ کچھ پیسے ہیں جو میں تمہیں دے رہی ہوں، ان کو اپنے پاس رکھ لو، اور میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرتی ہوں، اور میری کچھ نصیحتیں ہیں۔ اے بیٹا، راستے میں حالات مشکل بھی آئیں گے، تکلیف دہ راستے بھی ہوں گے، کٹھن راہیں بھی آئیں گی، شاید تو تھک بھی جائے گا، شاید تیرے پاؤں زخمی بھی ہو جائیں۔ یہ ماں کس کو باتیں سنا رہی ہے؟ اپنے لخت جگر کو، جو ابھی بچہ ہے۔ آج ماں اور باپ کو جتنی آواز جہاں تک میری جا رہی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ نام تو عبد القادر کا لیتے ہو، نام تو غوث اعظم کا لیتے ہو، ان کے نام کی محفلیں بھی سجاتے ہو، لیکن کبھی یہ بھی غور کیا کرو اپنے بیٹے کو بھی کبھی دین کے لیے ایسے بھیجا ہے؟ یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ ہم اپنے بچے کو دور جناب مدرسے میں بھیجیں گے، وہاں دور ہم سے ہو جائے گا، کیسے رہے گا، پتہ نہیں کھانا کیسا کھاتا ہوگا، پتہ نہیں وہاں اس کو کوئی پوچھتا بھی ہوگا کہ نہیں پوچھتا ہوگا۔ یہ ساری باتیں انسان کے ذہن میں یہ آتی ہیں، اور انسان اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں کرتا، اور وہ کہے کہ میں عبد القادر سے، غوث پاک سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کون سی محبت کرتا ہے؟ عبد القادر کا کردار تو دیکھیے، ان کی قربانی تو دیکھیے۔ ابھی طفل مکتب ہیں اور قافلہ ہے، اور قافلہ بھی انجان سا قافلہ ہے، جیسے مسافر جاتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی جا رہا ہو، ملتان جا رہا ہو، کوئی یہاں سے جناب اسلام آباد جا رہا ہو، اور آپ کہیں جناب میرا بچہ بھی ملتان پڑھتا ہے یا اسلام آباد پڑھتا ہے، تو جناب یہ ہمارے بچے کو بھی ساتھ لیتے جائیے گا۔ اور اب تو خیر بسیں ہیں، موبائل ہیں، رابطہ ہے، اس وقت تو نہ کوئی بسوں کا سسٹم، نہ کوئی رابطے کا سسٹم، پتہ نہیں بچہ پہنچا کہ نہ پہنچا۔ لیکن قربان جائیں عبد القادر جیلانی کی اس ماں پر، جس ماں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر اپنے لخت جگر کو اس قافلے کے ساتھ بھیج کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی محبت کا ایک عملی ثبوت پیش کیا۔ سوچئے ذرا، ماں اور باپ بن کے سوچئے، کچھ لمحوں کے لیے ذرا اس پہ غور کیجیے۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید عبد القادر غوث اعظم ایسے ہی بن گیا، اور آج جناب لوگ مقام ولایت کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مذاق اس کو بنا لیا گیا، ولایت کو مذاق بنا لیا گیا، اور اس کو ایک پیشہ بنا لیا گیا۔
اور اس کو یہ سمجھا گیا شاید یہ کاروبار ہے۔ میاں ولایت کیا ہے؟ یہ تو ایک بھٹی ہے آگ کی، جس کے اندر مسلسل جلنا پڑتا ہے، جس کے اندر مسلسل اپنے آپ کو ڈال کر دکھوں کی بھٹی میں جلانا پڑتا ہے، اور مسلسل کتنا لمبا عرصہ تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے دکھوں میں کاٹا، مصیبتوں میں کاٹا، فاقوں میں کاٹا۔ ایک عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہے، جو 40 سال کا عرصہ آپ نے مصائب و آلام میں کاٹا، اور اس کے بعد پھر آواز کیا آتی ہے؟ یا شوس الاعظم انا مکبر المکان ولیس لی مکان سوى الانسان الانسان سری وانا سر الانسان قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ پھر یہ آواز آئی تھی، پھر یہ صدا بلند ہوئی تھی۔ 40 سال کے مجاہدے، میں عرض کر رہا تھا کہ قافلہ جا رہا ہے، وہ واقعات کی طرف میں نہیں جا رہا، وہ واقعات آپ نے بہت سنے ہوئے ہیں، واقعات میں ہم نے پڑھنا بھی نہیں، نہ ہمارا مقصد ہے، درس قرآن کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ وہ مشکل راستوں سے گزرتے چلے گئے، جامعہ بغداد میں پہنچ گئے، جو کچھ پیسے آپ کے پاس تھے، اشرفیاں تھیں اس وقت کی، راج السکہ وقت جو بھی تھا، چند دن وہ گزرے، وہ ختم ہو گئے۔ ختم اتنی جلدی کیوں ہو گئے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے؟ آپ جب بھی دال روٹی منگواتے نا تو آپ کے ساتھ جتنے طالب علم ہوتے آپ فرماتے آؤ یار سارے مل کے کھاتے ہیں۔ یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے۔ بچپن میں اس بچے کا کردار کیا ہے کہ اکیلے نہیں کھانا، جب بھی کھانا ہے تو لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا۔ یہ ولایت ہے۔ آج کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو جناب بنا ہوا، وہ جناب اکیلے بیٹھ کے کھائے، اپنے ساتھ کسی کو غریب کو بٹھا کے کھلانا ہی اس کو پسند نہ ہو، اور دعویٰ کرے ولایت کا۔ کون سی ولایت ہے یہ؟ کیسی ولایت ہے؟ یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے اکیلا نہیں کھاتا، جب بھی بیٹھتا ہے غریبوں کو اپنا ہم نوالا بنا کے بیٹھتا ہے، یہ ولایت ہوتی ہے۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا، کئی احباب ہمارے جانتے بھی ہیں، 25 سال زندگی میں نے، 28 سال کے لگ بھگ کی زندگی اپنے شیخ کے ساتھ گزاری۔ 97 میں آپ کا وصال ہوگا، اس کے بعد ان کے جانشین ہیں حضور شیراز صاحب، فراز صاحب۔ ایک عرصہ سے ہم اکٹھے سفر میں ہیں، یقین کریں کبھی بھی انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا، سارے غریب مریدوں کو ساتھ بٹھا کے کہتے ہیں پہلے ان کو، اور ان کی عادت کیا ہے؟ سب کو کھانا خود ڈال کے دیتے ہیں، خود ڈال کے دیتے ہیں۔ اور ان کا اصول کیا ہے؟ کئی احباب جاتے ہیں اس مبارک پہ، یہاں سارے بیٹھے ہوئے کئی گواہ لوگ موجود ہیں، اچھے سے اچھا کھانا، بہترین سے بہترین کھانا لنگر کا پہلے فرماتے ہیں سارے مہمانوں کو دو، اس کے بعد جب سارے کھا لیں گے پھر میں کھانا کھاؤں۔ یہ ولایت کو آسان کام ہے؟ اور آج میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جو جناب اکیلے بیٹھ کے سارا کھا لیتے ہیں، باہر چاہے بندے بھوکے مر جائیں۔ یہ ولایت نہیں، یہ فراڈ بازی۔ اقبال نے کہا تھا ذاکوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج تمہاری وضع بن گئی نصارہ والی، تمدن یہودیوں والا۔ فرمایا اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہو ہم یہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ محض سراب اور دھوکہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں، ان کا نام لینے والوں، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرنے والوں، ان کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو قادری کہلانے والوں، اکیلے تم کھانا کیسے کھا لیتے؟ جس کا بچپن میں بھی اس نے اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے سارا جب کھاتے تو اپنے کلاس فیلوز کو بلا لیتے اور سب میں تقسیم کر دیتے۔ جلد وہ پیسے ختم ہو گئے، جب پیسے ختم ہو گئے تو چوری کھانے والے مجنون زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا، جب کھانا ملے نا، پہلے تو عبد القادر کا سب نے مل کے کھایا، جب ان کے پیسے ختم ہو گئے تو اپنا کھانا لیتے، الگ الگ بیٹھ کے کھا لیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھوکے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں،
رب کے دین کے لیے آئے ہیں، اگر بھوک بھی برداشت کرنی پڑی تو کریں گے۔ بھوک برداشت کی، روایات میں لکھا ہے کہ کئی دن گزر گئے فاقے میں، صرف آپ کو پانی اور کبھی آپ پتے کھانے تک کی روایت موجود ہے۔ آپ نے پتے کھائے اور ایک قافلہ اس کے بعد اچانک بغداد کی طرف آ رہا تھا، تو آپ کی والدہ صاحبہ نے قافلے والوں سے کہا میرا بیٹا ایک پڑھتا ہے عبد القادر جامعہ بغداد میں، اس کو میں نے پیسے دیے تھے، اس کے بعد کوئی قافلہ گیا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے کیا حال ہوگا، تو یہ میرے پیسے ہیں وہاں تک پہنچا دینا۔ تو کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ قافلہ آیا اور انہوں نے پوچھا استاد سے کہ یہاں کوئی عبد القادر ہے؟ انہوں نے کہا جی عبد القادر ہے، کیا اس کی ماں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پیسے اس کو نہ دیں، وہ مجھے دے دیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو جو ہی آئیں گے وہ سارے کھلا دے گا، لوگوں کو، بچوں کو کھلا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا اور وہ بھوکا رہتا ہے، اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے لیکن اس کو قرآن سے اتنی محبت ہے، وہ کہتا ہے استاد محترم مجھے قرآن اور حدیث سکھا دیں، بھوک کی خیر ہے، جب تک زندہ رہیں گے رب کا قرآن و حدیث پڑھتے رہیں گے۔ یہ کریکٹر ہے سید عبد القادر جیلانی کا۔ ہم کتنا دین کے لیے وقت نکالتے، ہم کتنا قرآن پڑھتے، ہم کتنا حدیث پڑھتے۔ 2021 ختم ہونے کو ہے، آج تک ہم سنے سنائے قصے کہانیوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں نہیں آتا، قرآن کی تفسیر ہم نہیں پڑھنا چاہتے، قرآن کے اسرار و معانی ہم نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کے ساتھ ہم وابستگی نہیں چاہتے۔ سنی سنائی روایات اور باتیں، شیخ عبد القادر نے جناب بیڑا ڈوبا تھا ترا دیا، یہ ہوا تو ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اور بھائی انہوں نے کیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے۔ انہوں نے یہ کر لیا تو کیسے کیا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ شیخ اتنے کامل بن کیسے گئے؟ اس فاقے میں آپ نے قرآن سیکھا، حدیث پڑھی، اور باقاعدہ سفینۃ القادریہ کی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، بغداد شریف سے مجھے میرے استاد محترم آئے تو وہاں سے میں نے منگوائی تھی، میرے پاس لائبریری میں پڑھی ہے۔ اس میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا، اب 40 سال کے بعد اب ایک مقام پہ بیٹھ کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جس شخص نے اتنا مجاہدہ کیا تھا قرآن و حدیث میں، تو پھر جب اس کی زبان سے پھر قرآن و حدیث نکلتا تھا پھر محفل سے جنازے بھی اٹھتے تھے، بغداد سے پھر جنازے بھی اٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا عبد القادر اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، اس درجے پر فائز کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، فرمایا میں نے علم دین اتنا سیکھا ہے، قرآن و حدیث کا علم، کہ دین سیکھتے سیکھتے اللہ نے مجھے مقام کتبیت پہ فائز کر دیا۔ جب آپ تشریف لائے نا جی بغداد سے واپس پڑھ کے آپ آئے یہاں پہ، اور پھر آپ نے وہ درس و تدریس کا آغاز فرمایا، تو ان دنوں میں وہاں پر گیلان سے پھر آپ نے آگے بغداد کی جامع مسجد تھی، وہاں پہ آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ وہاں بڑے بڑے اس دور میں آپ کے ہم عصر مشائخ، ان میں سب سے بڑے ایک جو محدث تھے اس زمانے کے، جن کا نام ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث تھے۔ محدث کی جو سب سے چھوٹی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو، زبانی 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو۔ سند کیا ہوتی ہے؟ میں کہ آپ کو حدیث بیان کروں تو میں یوں کہوں گا یہ حدیث مجھے میرے فلاں استاد نے بیان کی، میرے استاد کو فلاں ان کے استاد نے بیان کی، ان کو ان کے فلاں استاد نے بیان کی، ان کو ان کے استاد نے بیان کی، یہ چلتے 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 آخری تابی تک جائے گی، تابی سے پھر صحابی تک جائے گی، اور پھر صحابی سے آگے اس صحابی نے حضور سے سنی۔ یہ جو پورا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ جو چین ہوتی ہے، اس چین کو کیا کہتے ہیں؟ سند حدیث۔ تو جس کو 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہو اسے کہتے ہیں محدث۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث ابن جوزی، آپ بغداد میں تھے اور کسی نے بتایا کہ ایک بچہ نوجوان آیا ہے جس کا نام عبد القادر ہے اور آل نبی ہے، سید زادہ ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست کا لخت جگر ہے۔ تو
وہ بڑا صاحب علم ہے اور اپنے جامعہ بغداد میں آج کل اس نے درس قرآن شروع کر رکھا. آپ درس قرآن دیتے تھے. آج میں پوچھتا ہوں 11ویں منانے والوں درس قرآن کیوں نہیں دیتے ہو 11ویں شریف؟ جن کی 11ویں کرتے ہو وہ تو ہر 11ویں، یہ 11ویں کی وجہ تسمیہ کیا تھی اور کیا تھا یہ انشاءاللہ میں جمعے کے خطبے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ تفصیل والی بات جو ہے موضوع پھر ڈائیورٹ ہو جائے گا، یہ جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک سوال آج میں ضرور یہاں پر اپنے ناظرین اور سامعین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ نام تو 11ویں شریف کا ہے، تو 11ویں شریف پر درس قرآن کیوں نہیں دیا جاتا؟ جس کی 11ویں کر رہے ہو اس نے تو جو بھی محفل کی ہے وہاں صرف دیا ہی درس قرآن ہے، وہاں تو صرف دیا ہی درس قرآن ہے. اور میرے پاس کتاب پڑھی ہے آپ کے خطبات کی، عربی میں خطبات ہیں آپ کے، اور باقاعدہ اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، فلاں دن فلاں جگہ آپ نے یہ خطبہ دی اور اس خطبے میں آپ نے سارے کا سارا قرآن کی تفسیر بیان کی. جب یہ بات پھیلی کہ ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام عبد القادر ہے اور جناب وہ قرآن کا درس بڑا کمال کا دیتا ہے، قرآن کی تفسیر، فن خطابت میں اور تقریروں میں سب سے مشکل ترین جو کام ہے وہ درس قرآن ہے. سب سے مشکل کام جو ہے وہ درس قرآن دینا، اس لیے اس طرف لوگ نہیں آتے. ابن جوزی نے کہا، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. ابن جوزی کو ظاہر ہے اتنا بڑا ان کا مقام تھا، محدث تھے. انہوں نے کہا اچھا اس سے کہو کہ کسی دن ہمارے ساتھ بھی قرآن کی تفسیر پہ بات کرے، ہم دیکھتے ہیں کتنی اس کو تفسیریں آتی ہیں. دن طے پا گیا، منگل کا دن تھا، بعد نماز ظہر شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مسجد میں آپ تشریف لائے. بڑا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع آپ کی مسجد میں ہوتا تھا. پہلے مسجد میں، پھر آپ عیدگاہ میں، کھلے میدان میں پھر چلے گئے، وہاں پر لوگ آتے تھے. اور آپ کی محفل میں صرف مسلمان نہیں بیٹھتے تھے، آپ کی مجلس میں، آپ کے درس قرآن کی محفل میں صرف مسلمان نہیں بیٹھتے تھے، وہاں یہودی بھی بیٹھتے تھے، وہاں عیسائی بھی بیٹھتے تھے، وہاں بدمز بھی بیٹھتے تھے، وہاں نیچری بھی بیٹھتے تھے، ہر قسم کے مذاہب وہاں بیٹھا کرتے تھے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ ایسا قرآن کا درس اور پیغام دیتے تھے کہ آتے تو تھے عیسائی اور یہودی، جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جاتے تھے. آج تو ہمارا یہ حال ہے، ہم تو اپنے مسلمان کو اکٹھا نہیں کر پاتے. آج تو ہمارا خطبہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ جناب کوئی دوسرا فرقے کا بندہ سن لے. لوگ اپنی تقریروں کو رنگ دینے کے لیے اور اس میں مثالہ لگانے کے لیے جب تک دوسرے فرقے کی ایسی تیسی نہ پھیریں ان کی تقریریں نہیں بنتی. خدا را اس سے نکلیں. جو قرآن نے ہمارا نام رکھا ہے نا مسلمان، اب واپس آ جائیں، اپنے نام مسلمان رکھ لیں جو ہمیں پسند نہیں. قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین، رب وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. آج کتنے جو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں، کہنا جی ہم کون ہیں آپ تو مسلمان، کہتے نہیں آگے کے ہیں. آگے کا کیا مطلب؟ جب تک وہ فرقے کی تسکین نہ آ جائے تو سکون نہیں آتا. اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا. اقبال نے کہا تھا نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تباہ ہو گئے ہم مسلمان. ہم اس لڑائی میں ایسے پڑے کہ برباد ہو گئے. بھائی جس قوم کا، اقبال نے کہا تھا نا، منفعت بھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، رسول بھی، کتاب بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور بھئی ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا نفع بھی ایک ہے، ہمارا نقصان بھی ایک ہے. تو پھر ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے. ذاتی مفادات ہیں، ذاتی چیزیں ہیں، اگر وہ ہو گئی تو پھر یہ ان کے مفادات کہاں جائیں گے؟ تو واپس آئیے. ابن جوزی کی آپ نے دعوت قبول کی، فرمایا آ جائیے. قرآن کی تفسیر فرمایا پہلے آپ بیان کریں گے یا پہلے میں بیان کروں گا؟ محدث ابن جوزی نے کہا پہلے میں بیان کروں گا. کہا ٹھیک ہے. قرآن پڑھا گیا، قاری صاحب نے قرآن پڑھا.
تفسیر ایک آیت کی شروع ہو گئی، ایک تفسیر کی محدث ابن جوزی نے، دوسری تفسیر کی محدث ابن جوزی نے، تیسری کی محدث ابن جوزی نے، چوتھی کی تفسیر ابن جوزی نے، پانچویں، چھٹی، ساتویں۔ تفسیر کس سے کہانیاں نہیں ہوتی، تفسیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 14 تفسیریں کی ابن جوزی نے۔ ایک یہ واقعہ اس طرح ملتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی پہلے آپ بیان کریں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر نے تفسیر بیان فرمائی ایک، محدث ابن جوزی نے کہا بالکل ٹھیک۔ آپ نے دوسری بیان فرمائی، اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ تیسری بیان کی، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ چوتھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 14 تفسیریں فرما لیں۔ ابن جوزی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ہاں مجھے پتہ ہے اس تفسیر کا، ہاں میں جانتا ہوں۔ جب 15ویں تفسیر کا آغاز ہوا، ابن جوزی نے کہا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ 16ویں، 17ویں آپ تفسیریں کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک آیت کی آپ نے 40 تفسیریں فرمائیں۔ جب 40ویں تفسیر فرمائی، ابن جوزی قدموں میں گر پڑا، کہا اے شیخ میں نے مان لیا، واقعی تیری زبان پہ تیرا اللہ بول رہا ہے۔ 14 تفسیریں جاننا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ محدث تھے۔ یہ تو چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ 14-15 تفسیروں پہ کہنا کہ ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بڑا کمال ہے۔ اور وہاں بڑے بڑے محدث بیٹھے تھے، وہ حیران ہو گئے 14-15 تفسیروں پر کہ کمال ہے ابن جوزی تیرا اتنا بڑا علم کہ جناب ہر تفسیر پہ تو کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں یہ جانتا ہوں، ہاں میں یہ جانتا ہوں۔ اور جب اس کے بعد 40 تفسیریں مکمل ہوئیں تو یہ سارے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابن جوزی ابھی تو میں نے آدھی بیان کی ہیں، اگر تو سنتا جاتا تو میں قرآن کی کئی ہزار تفسیریں بیان کر دیتا آگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر وہ اللہ کے نبی کی حدیث اور رب کا فرمان وحی ہے۔ حدیث قدسی وحی ہوتی ہے، حدیث قدسی وحی ہوتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب جو تلاوت کی جائے اس کا نام قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب جو تلاوت نہ کی جائے رب کا فرمان ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ فرماتا ہے ان عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھ پڑھ کے میرے قرب میں اتنا آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے کہ میں حتی کنت سمعہ الذی، میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے وہ سوال کرے تو میں ضرور ضرور اس کو عطا فرماتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں یقین ہو گیا کہ تیری زبان پہ تیرا رب بول رہا تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان، جب ایک بندہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک بندے کی بات ہو رہی۔ فرمایا ایک بندہ قرب خدا میں جب چلا جائے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے۔ آج لوگ نکلے ہوئے ہیں نبی کے مقام کو تولنے کے لیے، آج لوگ چل پڑے ہیں نبی کی عظمت کے معیار کو، اس کے پیمانوں کو جاننے کے لیے، اور اپنے لیے سکیل مختص کر لی ہیں کہ نبی کی اتنی شان ہے تو اتنی نہ بیان کرو، اتنی ہے تو اس سے آگے نہ جاؤ، کبھی نبی کے بارے میں کوئی بات اور کبھی کوئی بات۔ او بھائی یہاں نبی تو کیا، یہاں تو نبی کے امتی کا یہ مقام ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس
جس سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ کھڑا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ ہوتا ہے، اور کہاں؟ عراق، وہاں اس کے قرب میں کیا کہتا ہے؟ یا ساریہ الجبل، ساریہ دیکھنا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے۔ فاروق اعظم کی میں نے اشارہ کیا، فاروق اعظم تھے، خطبہ دے رہے تھے نا جمعہ کا مسجد نبوی شریف میں، اور کھڑے مسجد نبوی شریف میں، اور نظر کہاں پہ؟ مدینہ اور عراق، کتنا سفر ہے درمیان۔ ہماری تو نگاہ یہ دیوار کے پیچھے تک نہیں، سامنے نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر قربان جائیں، کہنے والے کی زبان تو یہ تھی، آگے جو سننے والا تھا اس کے کانوں کو بھی سلام ہے کہ اس کے کانوں نے کیا سن لیا، اس نے وہاں سن لیا۔ کہنے والے نے مدینہ منورہ کی جامع مسجد میں، مسجد نبی شریف میں کہا، اور سننے والے نے وہاں پہاڑ کے اوپر، وہاں پہ موجود کتنے کلومیٹر دور وہاں بات سن لی۔ کیا پتا چلا؟ ادھر بولنے والے کی زبان کی طاقت میں اللہ تھا، دیکھنے والے کی نگاہ میں اللہ کی طاقت تھی، اور وہاں پر سننے والے کے کان میں اللہ کی طاقت تھی۔ یہ تو ایک اللہ کے بندے کا مقام ہے، نبی پہ تو میں ابھی آیا ہی نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے ایک بندے کا، بندہ مومن کا مقام ہے۔ اور یاد رکھنا، بندہ بن جائے نا جی، بندہ، شرط ہے بندہ بن جائے۔ سعدی صاحب نے فرمایا تھا نا، بندہ آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ انسان اور بندے کی آمد کا مقصد تو بندگی تھا، اللہ کی بندگی تھا، اور اپنا بندہ ہونا ثابت کرنا تھا، لیکن افسوس ہم نے اپنے آپ کو بندگی میں ڈالا ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بے بندگی شرمندگی شرمندگی، جو زندگی بندگی کے بغیر ہے نا، وہ سوائے شرمندگی کے ہے ہی کچھ۔ اب یہ مقام ہے اللہ کے اس بندے کا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال کا مجاہدہ کاٹنے کے بعد، دکھوں کی زندگی، کٹھن مرحلوں کی زندگی گزارنے کے بعد، پھر وہ شخص واپس لوٹتا ہے اور بقیہ ساری زندگی تبلیغ دین میں گزار دیتا ہے۔ رب نے فرمایا، پھر ہمارا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ بتاؤ میاں، جس کا ذکر اللہ کرے اس کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ ان کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اس کا ذکر وہ ذات کر رہی ہے جو حادث نہیں ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی خدا ہوگا، جب سب کائنات ختم اور فنا ہو جائے گی تب بھی وہ ذات باقی رہے گی۔ پتہ چلا جب دنیا بھی ختم ہو جائے گی تب بھی ذاکر باقی ہے، وہ اللہ باقی ہے۔ جب اللہ باقی ہے تو اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی باقی ہے۔ اس لیے صدیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، جناب کئی زمانے گزر جائیں، عبد القادر جیلانی کا اور ان جیسے جو بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کا ذکر نہیں ختم ہوگا، ان کا نام نہیں مٹے گا، اس لیے کہ ان کا نام لیوا کون ہے؟ خود خدا ہے۔ نہ خدا کو زوال ہے نہ ان کو زوال آئے گا، نہ خدا مٹنے والا ہے نہ ان کا ذکر مٹے گا، نہ خدا تھکتا ہے نہ ان کا ذکر کبھی کوئی کرنے والا تھکے گا۔ اصول تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے جیسے سال گزر جائیں تو جو فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام اور نقوش بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر میں یہاں پوچھوں جناب ہاں جی کسی کے پردادے کی قبر کا آپ کو پتہ ہے، تو شاید قبروں کا ہی پتہ کوئی نہ ہو۔ اور جی لکڑ دادے کی قبر کا پتہ ہے، نشان ہی مٹ گئے، اور جی اتنا عرصہ گزر گیا پتہ نہیں جی سانوں کی پتہ کچھ ہے۔ لیکن کتنی صدیاں بیت گئیں، عبد القادر جیلانی کا مزار بھی زندہ ہے، ذکر بھی زندہ ہے، ان کا ذکر بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت کے بعد اس سے زیادہ زندہ رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اپنی جو چند روزہ زندگی تھی، ہم سب کی زندگی چند روزہ ہے۔ میں نے پرسوں ترسوں کے صبح کے درس میں عرض کیا تھا، جو اب آپ موجود تھے ان کو پتہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہاں کے 1000 سال ہونا تو قیامت کا، اگلے جہان کا ایک دن بنتا ہے۔ یہاں کا 1000 سال ہو تو آگے کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اگر میکسیمم میں ایج بتاتا ہوں یہاں کی، جو کہ ہے نہیں، 100 سال بھی ہو، کسی کی
100 سال بھی ہو، حالانکہ کوئی 100 سال یہاں ہے کسی کی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر میکسیمم کر لیں 100 سال بھی ہو تو وہاں کے حساب سے چند گھنٹے بنتے ہیں، 1 گھنٹے بھی شاید نہیں بنے گے، کچھ مائنر کم ہی ہو جائے گا حساب و کتاب میں، وہاں کے حساب سے چند لمحے ہمارے پاس ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے زندگی کے چند لمحے اچھے کر لیں اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہماری اچھی ہو جائے۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ یہ سورۃ مومنون پارہ 18، اس کی آیتیں گھر جا کے ضرور پڑھیے گا۔ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا، گھر میں جائیے، جو ترجمہ گھر میں رکھا ہے جون سا بھی ہے، یہ سورۃ مومنون کی جو پہلی آیات ہے نا جی، یہ تقریباً کوئی یہ 10-11 آیتیں بنتی ہیں، 11 آیتوں تک تو لازمی پڑھیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عبد القادر غوث اعظم کیسے بن گئے۔ یہ ساری صفات ان میں موجود تھیں، یہ ساری صفات ان میں موجود تھیں۔ کیا ہے؟ قد افلح المومنون، اللہ نے یہ بھی بتا دیا لوگوں کامیابی کے معیار تمہارے اپنے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ بندہ مومن کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بندہ مومن۔ اور بندہ مومن بنتا کیسے ہے؟ رب نے وہ گر بھی سکھا دیے، وہ طریقے بھی بتا دیے۔ کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ سجدے ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرما دے۔ خشوع اور خضوع والی نماز وہ پڑھی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے ادا کی ہے، اللہ کے والوں نے بھی ادا کی ہے۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ اللہ کی نماز میں جب آ گئے تو بس اب رب سے ملاقات شروع ہو گئی۔ ایسی ذرا کبھی نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں مومن جو فضول یاد، فضول بکواسات، فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ آج فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ 99% ہمارے معاشرے کے بگاڑ اس لیے ہیں کہ ہم فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں، فضول باتیں۔ اللہ کا بندہ اور مومن کبھی فضول بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے بڑی کام کی بات کرتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ اگر انہیں مال دیتا ہے، صاحب نصاب کرتا ہے، تو وہ رب کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا جی، آتا تھا جو مال سارے بچوں میں کھلا دیتے، یہ اصل چیز ہے۔ آج جس کے بعد دولت نہ، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے دی ہے اس کا بھی تو حق ہے، اسی کے دیے ہوئے میں سے بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ مومن کی نشانی ہے، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن کی نشانی ہے وہ اپنی امانتوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ امانت کا معنی بڑا مفہوم ہے، مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہ جو لفظ امانت ہے نا جی، امانت، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کبھی موقع ملا نا تو آپ کو صرف لفظ امانت پہ سناؤں گا کہ یہ امانت کیا ہے۔ امانت یہ نہیں کہ جناب یہ میں نے چیز آپ کو دے دی، یہ آپ رکھ لیں، آپ کے پاس امانت ہے۔ نہیں، امانت کی بہت قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہیں امانت کی۔ اس میں شرم و حیا بھی ہے، اس میں راز کی بات بھی ہے، اس میں آپ کے تعلقات کی بات بھی، یہ ساری امانتیں ہیں۔ یہ صرف لفظ امانت پہ کم از کم گھنٹے ڈیڑھ کا لیکچر ایک ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے فرمایا وعہدہم، اور اپنے وعدے کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ وعدہ صرف ایک یہ نہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا جناب تو یہ وعدہ، یہ بھی ایک وعدہ ہے، لیکن ان میں سے سب سے بڑا ایک پہلے وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے اس رب سے کیے ہوئے وعدے کا خیال رکھتا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم قالوا بلی۔ قرآن میں یہ واقعہ، یہ عہد یاد ہے اور بیان بھی کیا۔ فرمایا اللہ نے ہم سب سے، جتنے ہم یہاں بیٹھے اور جتنے قیامت تک آئیں گے اور جو پہلے گزر چکے، سب سے اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا اور ہم نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے وعدہ لیا الستُ بربکم، اوے ارواحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، ہمارا رب مولا تو ہی ہے۔
اب جب دنیا میں آ گیا، رب نے کہا ہاں جی وعدہ یاد ہے؟ اب ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس وعدے کی وفاداری کی؟ یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے رات سونے سے پہلے سوال کرے۔ آگے فرمایا گیا والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کی دوسری حفاظت کیا ہے؟ نماز کے لیے تو آ گئے، بڑا اہتمام کیا، مسجد میں پڑھ بھی لی، لیکن نماز کو برے خیالوں سے محفوظ نہ رکھا، خشوع خضوع سے اس کو نہ بھرا، اور شیطان کے خیالات آتے رہے، تو نماز تو غیر محفوظ ہو گئی۔ وضو بھی برباد گیا، ٹائم بھی برباد گیا، آنا بھی، سجدے بھی ٹکروں میں بدل گئے، فضول گئے۔ نماز کی حفاظت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ نماز قضا نہ کی جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، جب وقت ہو جائے نماز ادا کی جائے، اور دوسرا یہ حفاظت ہے کہ جب کہا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا لیے، تو دنیا کی ساری علائشوں سے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لی۔ یہ ہے نماز کی حفاظت، اور جس نے یہ نماز کی حفاظت کر لی وہ دنیا کے تمام شیطانوں کے چنگلوں سے محفوظ ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا جب یہ سارے عمل کرتے ہیں نا تو اللہ فرماتا اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں جی؟ خود بتا دیا اللہ نے، الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ پھر جنت ان کا انتظار کرتی، یہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بھی ٹائم گزرا، تقریباً شاہ صاحب کتنا وقت ہو گیا جی؟ 50 منٹ ہو گئے درس قرآن میں۔ 50 منٹ میں آپ نے جو سنا، صرف قرآن سنا یا حدیث قدسی سنی؟ ایک میں نے حدیث قدسی بیان کی ہے، باقی سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن پاک بیان کیا۔ آیات اختتام بھی کس پہ کیا؟ قرآن کی آیات پر کیا، اور وہ میں نے پوری 11 آیتیں پڑھ دی ہیں سورۃ مومنون کی، تاکہ آپ سننا جو چاہیں تو یہاں سے سن بھی سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو میں نے وہ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ 11 آیتیں میں نے پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سنا بھی دی ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دی، مختصر اس کی تفسیر بھی کر دی۔ اب میرا سوال یہ ہے، جو یہ ہم نے کام کیا بڑے ادب کے ساتھ میں بول رہا ہوں، آپ ادب کے ساتھ سن رہے ہیں، سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی غیر شرعی کام ہوا؟ درس قرآن ہوا، اللہ کا قرآن پڑھا گیا، قرآن کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ بتائیے کیا اس کے بارے میں کوئی ناجائز کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را وہ کام مت کیجئے جس سے آپ تو کر رہے ہیں، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے اس خوبصورت معمول پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو۔ لوگ 11ویں شریف پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، ان کو میں نے ایک دفعہ لے آیا یہاں پہ، مکتبہ اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا، میں نے کہا جی آپ آئیے میرے پاس، میں کرواتا ہوں۔ وہ آئے، بیٹھے، بڑے خوش ہوئے، کہتے جی آپ یہ ہر ماہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہر ماہ کرتا ہوں۔ کہتے مبارک ہو، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، آپ تو درس قرآن دیتے ہیں۔ ہمیں اعتراض ان سے ہے جو باقی ایسے ہی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بالکل وہ اعتراض بجا ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اپنے مسلک کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اب ان باتوں سے نکل آئی۔ یہ والی جو 11ویں شریف جو ہم نے منائی ہے آپ کے سامنے آن دا ریکارڈ ہے، آپ اس انداز کی 11ویں شریف منائیں، آپ پر کوئی مائی کا لال اعتراض کر کے دکھا دے۔ میں بمانگے دول کہتا ہوں جو یہ ہم نے کام کیا اس پہ کوئی اعتراض کر کے دکھا دے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ جس مسلک کا بھی بیٹھا ہو، جس مکتبہ فکر کا بھی یہاں بیٹھا ہو، اور ہوتے ہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ میرے درس قرآن میں الحمدللہ سارے بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، جمعے میں بھی سارے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی اور بات کرنی نہیں ہے، ہم نے بات ہی رب کے کلام قرآن کی کرنی۔
اور جس کو قرآن پر اعتراض ہو اس کو ہمیں منانے کی ضرورت نہیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں امید کروں گا کہ ہمارے سارے احباب 11ویں شریف کو یہ والا رنگ دیں گے، اس انداز سے منائیں گے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی، جہاں بھی ہو، پتہ چلے جب ایسا ہم پروگرام کریں اور ہم یہ بتائیں کہ جس شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم مانتے ہیں ان کا انداز تبلیغ یہی تھا، ان کا انداز تبلیغ یہی تھا کہ وہ قرآن بیان کرتے تھے، حدیث مصطفیٰ بیان کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کون اعتراض کرتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، اجتماعی جیسے ہر مہینے ہم اجتماعی ذکر ہم کرتے ہیں، محفل ذکر ہوتی ہے مختصر 5-4 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے بڑے ادب کے ساتھ، کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں، سکون کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جو قرآن کا ادب ہے اس انداز میں بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جتنا یہ وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنا وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں قرآن میرے سامنے ہے اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، میں پورے وثوق سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور جب تک ہم یہاں پر موجود ہیں ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بلکہ قرآن میں، اس سے پہلے قرآن پہ آ جائیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جنہیں ملائکہ کا سنگم مل جائے کتنے خوش نصیب ہیں وہ۔ اور مجھے یقین ہے یہاں ملائکہ موجود ہیں اس محفل، قرآن کی روح سے۔ آپ بتائیے آپ کو کوئی لالچ ہے؟ کوئی لالچ نہیں۔ مجھے کوئی آپ سے لالچ ہے؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہم بے لوث بیٹھے ہیں، نہ میں پیسوں کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، نہ کوئی چیز اور کسی نہ وجہ کسی چیز کے لیے، نہ آپ بیٹھے ہیں۔ دونوں ہم لوگ سننے والے اور سنانے والے کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب دو بندے آپس میں اس طرح ملیں، ملاقات کریں کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہو، فرمایا غافر لہما ما لم یتفرقا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے نقل کیے، فرمایا جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے اس سے پہلے پہلے اللہ ان کے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب جب ہم یہاں سے نکلیں گے نا مسجد سے، ہم ایک دوسرے کو مل کے مصافحہ کر کے نکلیں گے تو جدا ہوں گے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور لالچ ہمارے دلوں میں نہیں۔ اور آخری حدیث پاک میں سنا دوں، یہ قاری صاحب آپ کا بڑا حوالہ میں آپ کو اندازے سے مثال سے سمجھا دوں۔ اللہ فرماتا ہے جی فرشتوں کو، جب یہ محفل ایسی ہوتی ہے نا اللہ کے ذکر کی، تو فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ مولا فلاں جگہ پر، فلاں زمین پر، فلاں جگہ پہ، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں مسجد میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں موجود تھے۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا کہ کہوں یہ کہاں گئے تھے؟ رب کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، یہ ایک انداز محبت ہوتا ہے۔ اچھا وہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، مل کے ایک بول رہا تھا، یہ سارے سن رہے تھے ادب کے ساتھ تیرے ذکر پہ۔ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں مولا تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو مجھ سے کتنی محبت کرتے، اگر دیکھ لیتے تو مجھ سے کتنی محبت کرتے۔ گواہ رہ جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ اچھا فرشتے آگے کہتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کا کمال ہے جی، مولا
اچھا وہ تو سارے آئے تھے محفل کی نیت سے، وہاں بیٹھے تھے، ان میں ایک ایسا بندہ تھا جو محفل کے لیے نہیں آیا تھا، اسے کوئی کام تھا، جیسے یہ قاری صاحب آئے اور ان کے ساتھ دوست آئے ہیں، یہ انہیں مجھ سے کوئی کام تھا، فون کر رہے تھے، میں نے کہا عشاء کے بعد آ جائیے گا۔ اب یہ محفل کے لیے نہیں آئے، نہ ان کو میں نے محفل کا بتایا بھی نہیں، آپ کو ذکر بھی نہیں کیا، نہ ان کو پتہ تھا، یہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، دیکھا محفل ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، یہ بھی آ کے یہاں بیٹھ گئے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو محفل سننے نہیں آیا، وہ تو ویسے اس کو کوئی کام تھا کسی سے، اور جس سے کام تھا وہ محفل میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا چلیں جب تک اٹھنا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، تو اس کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا مولا تو جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا اس کو کیوں معاف کیا؟ وہ تو اس نیت سے نہیں آیا تھا، باقی تو چلے اس نیت سے بیٹھے تھے، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکی جلیسہم، وہ جن کے ساتھ بیٹھا ہے نا ان کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے یہ محفل کا ثمر اور پھل، یہ درس قرآن اور ذکر کی محفل کا کمال ہے۔ میں امید کروں گا کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے موقع پر جو ہم نے یہ درس قرآن کا اہتمام کیا، جو باتیں میں نے عرض کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے، اور خدا را میں بار بار جو مسلسل عرض کرتا ہوں قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھیے۔ آپ لوگوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، ہر روز ماشاءاللہ یہاں پہ ڈیلی میں درس قرآن دیتا ہوں، ترتیب سے چل رہا ہے، ہماری کلاس جو چل رہی صبح کی ماشاءاللہ، تو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ واحد کلاس ہے جس میں کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے، سارے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، چونکہ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی حد اور قید نہیں ہوتی، اللہ جب توفیق دے دے انسان سیکھنے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اقبال احمد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، ہم تو جناب اپنا حق جو ہے اور حصہ وہ ادا کر رہے ہیں جو رب نے دیا ہے، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ نصیب ہر ایک کا جس نے وہ نصیب سے اپنا قسمت حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ پورا درس قرآن اس کا ثواب اللہ تعالی حضور شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح کو ایصال فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔